لقطے کے بھی احکامات گئے کہ جب کوئی آدمی کو کہیں سے گری پڑی چیزیں ملتی ہیں اور یا اس انداز سے اس کے پاس آ گئی ہیں تو اس کے بھی اپنے احکام شرع ہیں. لوگ اپنے دل کو منا لیتے ہیں آدھا مسجد میں دے دیں گے آدھا خود رکھ لیں تو بھی ہم چلو گزارا کر لیتے ہیں. ایسا ممکن ہوتا ہے کہ راستے سے بھی مارکیٹ سے بھی اگر کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں تو بیسک نقطے کے حوالے سے کیا وہ شرعی حکم ہے؟ دیکھیں مارکیٹ میں یا کسی بھی جگہ پر آپ کو گری پڑی ہوئی چیز ملی وہ مال ہے, چاہے پیسہ ہے یا پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, وہ جیولری بھی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے جو عموماً پھینکی نہیں جاتی. تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے اٹھایا تو اولاً تو اٹھاتے ہوئے نیت یہی ہونی چاہیے کہ اسے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھا رہا ہوں. اپنی ذات کے لیے اگر اٹھائیں گے تو یہ غصب ہو جائے گا اور گناہ گار ہوں گے. ہاں مالک کو پہنچانے کی نیت سے اٹھایا تو اب اس کے اوپر تشہیر لازم ہوتی ہے تو اس کا اعلان کریں کہ مالک تک جو ہے وہ یہ خبر پہنچ جائے. پھر اعلان کیا تو اب اس کے بعد اتنے عرصے تک اسے اپنے پاس رکھیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ اب وہ چیز مالک تلاش نہیں کرتا ہوگا. اچھا اب یہ غالب گمان مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا. 1 روپے کا سکہ ملا تو اس کا غالب گمان جلدی ہو جائے گا, لیکن اگر جو ہے وہ مثال 50,000 روپے کسی کے ملے ہیں تو اب اس کے بارے میں غالب گمان دیر سے ہوگا. اسی طرح سونے کی چیز اگر جیولری کی صورت میں ملی ہے تو اس کے بارے میں غالب گمان دیر سے ہوگا. تو بہرحال جب غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا, اس کی تلاش سے وہ نا امید ہو کر بیٹھ گیا ہوگا, تو اب اس کو صدقہ کر سکتے ہیں اور خود شرعی فقیر ہیں, مستحق زکوٰۃ ہیں تو خود بھی لے سکتے ہیں. جبکہ اٹھاتے وقت نیت یہی تھی کہ مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھا رہا ہوں. اور صدقہ کرنے کے اندر مسجد مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں اور مستحق زکوٰۃ کو بھی دے سکتے ہیں. اور اگر کسی شخص نے اس نیت سے اٹھایا اپنی ذات کے لیے کہ چلو یار چیز پڑی ہوئی ملی ہے اٹھا لیتا ہوں میں, تو اب اسے جو ہے وہ مالک تک پہنچائے. اگر مالک نہیں ملتا تو پھر اب صدقہ ہی کرنا ہوگا اور وہ بھی مستحق کے زکوٰۃ کو ہی دینا ہوگا. نہ خود رکھ سکتا ہے, مستحق کے زکوٰۃ ہونے کی صورت میں بھی خود نہیں رکھ سکتا, اور نہ ہی مسجد مدرسہ میں یہ والا دے سکتا ہے کہ یہاں پر جو اس نے اٹھایا تھا اپنی ذات کی نیت سے تو یہ غصب ہو گیا, اور غصب کا جب مالک نہ ملے غصب کی صورت کے اندر اس مال کا, تو وہ بہرحال مستحق کے زکوٰۃ کو ہی صدقہ بھی کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی. یعنی یہ ایک باریک اس میں فرق ہے کہ آپ نے بیسک جب اٹھایا تھا تو کس نیت سے اٹھایا تھا. تو اگر یہی نیت ہے کہ اس کو کہیں ارد گرد دیکھیں, تشہیر کریں, دکان والوں کو بتائیں, تو پھر وہ گنجائش موجود ہے. اور پھر اس مسئلے میں وسعت بھی ہے, مسجد میں بھی یعنی اس کو دیا جا سکتا ہے. مسجد میں, مدرسے میں, کسی بھی دینی کام میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر, یہ شہباز نذیر مغل صاحب, یہ ایک اور بھی مسئلہ چلے ضمن ہے اور ہے اہم مسئلہ. کہتے ہیں یہ لنڈے کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا, اس میں بس وقت پیسے بھی نکل آتے ہیں. اس طرح کی جیکٹوں میں, پینٹوں میں, یا مختلف جو بھی یہ چیزیں استعمال کی آتے ہیں, تو یہ اور ہوتی بھی وہ اس ملک کی کرنسی ہے, پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ فلاں ملک کی کرنسی ہے. تو اس رقم کا کیا آپ کہتے ہیں؟ اس رقم کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا. لقطے کے حکم کے اندر یہ رقم جو ہے وہ آئے گی. اب چونکہ مالک تک جو ہے وہ پہنچانا, اعلان کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر لقطے کے احکام جاری ہوں گے کہ اسے جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے گا. مسجد مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں لقطے کا یہ پیسہ صدقہ. اور تو یہ مالک, مطلب اس کا یہ مالک نہیں ہے جو ٹھیلے والا یا دکان والا؟ نہیں, کیونکہ وہ اس کی بھی چیز نہیں ہے, اور اس پر یہی بات دلالت کرنے والی ہے کہ وہ کرنسی عموماً ان ممالک کی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ تصور نہیں ہے کہ یہ اس نے جو ہے وہ لے کر رکھی ہوگی اپنی جیب کے اندر, اور یہ ہوتی بھی اس کی نہیں ہے. وہ یہ کہ جو پیچھے سے مال آ رہا ہے تو اسی کے اندر کسی کے جیب میں رہ گئے اور وہی جو ہے وہ آگے آتے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.